لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ساری تعریفیں بڑائی کبریائی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے۔ اللہ کی اس بیش بہا نعمت پر ہم اس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ بے حد و احسان درود و سلام ہم تمام کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، جس نبی نے زندگی کے سارے طریقے ہم کو سکھائے اور خود بہترین اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے چھوڑا۔ اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، آپ کیسے رمضان گزارتے تھے؟ آپ نے تقریباً 9 رمضان اپنی زندگی میں پائے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہم دیکھیں اور اسی کے مطابق اپنے رمضان کو گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع پر ہوگا اس کا عنوان ہے نبی کا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرف۔ میں انشاءاللہ وقت جتنا ساتھ دیا آپ کے سامنے بتاتا جاؤں گا، جو بچ جائے اگلے جمعہ میں اس کو میں کنٹینیو کروں گا۔ آئیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 خطبہ مسنا کے بعد پڑھ کر سنائی ہے۔ میرے بزرگوں نوجوان دوستوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ لمن كان يرجو الله، اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کے یہاں ثواب پانے کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر اپنی کامیابی کی امید رکھتا ہے،
اس شخص کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین حیثیت اور نمونہ ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین حیثیت اور نمونہ ہے. آئیے یہ جو آیت ہے اس کا سورہ احزاب کے حوالے سے جنگ خندق کے موقع سے آیت نازل ہوئی ہے, لیکن علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کہ آیتیں جو قرآن مجید میں نازل ہوتی ہیں اگرچہ کہ کسی خاص واقعے کے سینارو میں نازل ہوتی ہے, لیکن اس آیت کو اسی کے ساتھ خاص نہیں رکھا جائے گا, اگر اس سے عام معنی لے سکتے ہیں تو دیا جائے گا. اس اعتبار سے یہ آیت جہاں زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سارے معاملات کو چیک کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمارے معاملات ہیں یا نہیں ہیں, پیدائش سے لے کر کے موت تک, جی گھر بار سے لے کر کے کاروبار تک, بیڈ روم سے لے کر کے زندگی کی عام ہماری زندگی تک, سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک, ہمیں اس بات کو توجہ دینا چاہیے کہ یہ سب چیزیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہر انسان کو, ہر مرد کو, ہر عورت کو, ہر عالم کو, ہر عامی کو چیک کرنا چاہیے. اگر ہے تو مبارک, ثابت قدم رہیے, جمے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, موت کی آخری لمحے تک اس پر قائم رہیے, دوسروں کو بتاتے رہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ایک ایک سنت کو زندہ کیجئے, ایک ایک سنت کو پڑھیے اور کوشش کیجئے کہ زندگی میں ایک نہ ایک برس پر عمل. جو بھی بات آپ سنتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنیں اور چھوڑ دیں. ارادہ کریں, عزم کریں کہ زندگی میں ایک بار تو صحیح بس پر عمل کروں گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب آئیے, اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان نصیب کیا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم اس کا کتنا بھی شکر جلائیں کم ہے. اس کے شکریہ کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر جلائیں اور روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت کریں اور نیکیاں کثرت سے کرتے رہیں. ساتھ ہی میں کوشش کریں کہ ہمارا رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے ویسا ہو. تو نبی کا رمضان کیسے ہوا کرتا تھا, اسے پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو اپنا سکیں, اس پر عمل کر سکیں. آئیے ایک جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کان النبی شدید الزہد فی الدنیا عظیم الرغبۃ فیما عند اللہ تعالی والدار الاخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دنیا سے بے رغبت ہو کر کے بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے تھے, اور جو اللہ کے پاس ہے اجر و ثواب اس کے لیے بہت زیادہ دلچسپی اپنے اندر پیدا کرتے تھے, اور آخرت میں جو ملنے والا ہے اس کے لیے رمضان میں محنت کیا کرتے تھے. یہ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے, اور خاص طور سے رمضان کے مہینے کا خلاصہ. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اس جملے پر غور کریں اور اپنی اصلاح کرتے جائیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی تیاری کرتے تھے. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے تیاری کی ہے رمضان آنے سے پہلے. اچھا, ہماری تیاریاں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں, پینٹ لگاتے ہیں, اسے دھوتے ہیں, اور ہم اس طرح کی تیاری کرتے ہیں, مسجدوں کو پینٹ لگاتے ہیں. اس کی سب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ ظاہری تیاری ہے. اصل تیاری جو ہے وہ ہماری ذہنی اور جسمانی تیاری ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیسے تیاری کرتے تھے رمضان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. اس کی حکمت علماء نے بتائی کہ رمضان کی تیاری کے لیے تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لم ارہ صائما من شهر قد افضل من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا. کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ماہیں شعبان کے مکمل روزے رکھتے تھے، یعنی بہت کم روزے چھوڑتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پہلے سے کرتے تھے. رمضان آنے والا ہے تو ہوٹل والا تیاری کرتا ہے، رمضان آنے والا دکاندار تیاری کرتا ہے، سامان لا کے خرید کے رکھتا ہے تاکہ وہ بیچے. وقت سے پہلے تیاری کرنا ہوتا ہے. ایک عقل مند انسان ایسے ہی نیکیوں کے لیے تیاری کرتا ہے. اگر ہم نے تیاری کی ہے تو مبارک، اگر نہیں کی ہے تو ابھی بھی ہم ارادہ کریں کہ اگلا جو بقیہ رمضان ہے، اس رمضان میں انشاءاللہ 5 جمعے آنے والے ہیں. اگر 30 روزے ہو جائیں تو 5 جمعے اللہ اس رمضان میں نصیب فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم یہ پہلا جمعہ ہم آج سے ارادہ کریں، کوششیں کریں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا ایک انقلابی رمضان بنائیں. انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری، ہمیں بھی تیاری کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد رمضان جب قریب آتا تھا تو چاند دیکھنے کی تیاری ہونی چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ بھی چاند دیکھیں، اگر کوئی کسی کو نظر آ جائے تو اطلاع دے دیں، کیونکہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے. اور اطلاع ملنے کے بعد ان کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے دو مسلمان اگر گواہی دیتے ہیں تو رمضان کا روزوں کا آغاز ہو جاتا ہے. آج پتہ نہیں ہمارے آس پاس کے قریوں میں بعض لوگوں کے بارے میں خبریں مل رہی ہیں کہ انہوں نے روزے شروع نہیں کیے. میرے بھائیوں، آپ کو آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چاند انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے گواہی کی ہے، ان کی گواہی پر اعتبار کرتے ہیں اگر روزے شروع کر دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. فرمایا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا راى الهلال، کہ جب آپ چاند دیکھتے تھے، مطلب یہ کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان کا. اور ویسے بھی ہلال کا مطلب ہوتا ہے ہر مہینے کا پہلا چاند، تو ہر مہینے بھی دیکھنے کی کوشش ہم کریں، لیکن بالخصوص رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور دیکھ کر دعا پڑھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دعا کرنا چاہیے، اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے. کیا ہے دعا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. چاند دیکھ کر اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا، اس چاند کو ہمارے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا بنا، اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اس چاند کو ہمارے لیے اسلام کو تازہ کرنے والا بنا. اور کہتے تھے چاند کو مخاطب کر کے ربی وربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. ربی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. جیسے تو اللہ کے حکم پر مہینے کے آغاز کی اطلاع لے کر آیا ہے اللہ کے حکم پر، ویسے ہی میں رمضان کا روزوں کی شروعات کروں گا. اللہ ربی وربک اللہ، کتنا عظیم پیغام ہے، کتنا بہترین میسج ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کو دیکھ کر کے امن سلامتی کا ذہن ہمارے
آپ کے اندر پیدا کرے. دنیا والوں سنو، اسلام امن و سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہے. یہ چاند دیکھ کر بھی امن و سلامتی کی دہائی دیتا ہے، امن و سلامتی کا اعلان کرتا ہے. کیا سمجھتے ہو ہمارا آغاز بھی امن و سلامتی سے، ہمارا اختتام بھی امن و سلامتی سے. الزام دیتے ہیں مسلمانوں کا. اصل میں ایسا لگتا ہے یہ افشین فائل کھلنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو الزام وہ اسلام اور مسلمانوں پر لگا رہے ہیں ان سارے الزامات کے حقیقی مستحق وہی لوگ ہیں. لیکن جیسے کہ کہتے ہیں کہ چور اگر یہ چاہے کہ لوگ اس کو نہ پکڑیں، چور اگر یہ چاہے کہ لوگ اس کو نہ پکڑیں تو ہوشیاری کرتا ہے، شور ہوتا ہے کہ چور چور چور. چور کی بابلی سب سے پہلے چور چور چور. تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کو نہیں پکڑیں گے، سامنے لگیں گے کون چور ہے. تو یہ پورا میڈیا، یہ یورپین دنیا ایسی ہی چوری کر رہی ہے، خود چوری کر رہی ہے اور الزام مسلمانوں اور اسلام پہ ڈال رہی ہے تاکہ لوگ ان کی چوری نہ دیکھیں. یاد رکھو، یاد رکھو مسلمانوں کہ قیامت کا دن اس سے زیادہ رسوا دن ہوگا. آج یہ وائٹ کالروں کے لیڈروں کو ہم بہت پاک و صاف سمجھتے تھے، ان کے دامن پہ کتنے داغ ہیں. یہ افشین فائل نے کھول کے رکھ دیا. کیا پاور پین گزارنے کے لیے جاتے تھے وہاں؟ جی گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے پورے، بے حیائی بے شرمی کی انتہا تھی. بچوں سے منہ کالے کرتے تھے. بلاک ہول کو دریافت کرنے ہماری زندگی کا سب سے بڑا بلاک ہول دریافت ہوا. اور یہ سب لیڈر کی عملوں میں قید ہو رہا تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزہ ہمیں ایمان بالآخرت کو یقین دلاتا ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری پوری کنڈلی اس افشین فیض کو اس کیمرے میں قید ہے. جب سامنے آئے تو لوگوں کے چہرے پورے دم پڑ گئے، کالے پڑ گئے. کئی لوگوں نے استعفا دے دیا. یاد رکھو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ نے ہڈن کیمرہ لگا کے رکھا ہے. ہماری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے. اے افشین کا یہ انسان اس نے ریکارڈ کر کر شرم سے پائی پائی ہو گئے سب لوگ. قیامت کے دن آدم اسلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر بچے کا ریکارڈ اللہ سامنے پیش کرے گا. یہ لوگ لاکھوں میں 10 لاکھ سوال دیں اور کروڑوں کے سوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر آپ کی کنڈلی بیان کر دی جائے گی بچپن سے لے کر کے موت تک. اس لیے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لیں. یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں. اور خاص طور سے رمضان میں تو یہ الزام دینے والے مسلمانوں کو دہشت گردی کا خود دہشت گرد ہیں. یہ الزام دینے والے مسلمانوں کو اسلام برائی کو پروموٹ کرتا، چھوٹے بچوں سے نکال تم لوگ کیوں کالا کرتے ہو. اس لیے جو ہے یہ چیزوں پر نظر رکھنے کی اور اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. ہر میدان میں اپنی نجی زندگی، اپنی خارجی زندگی، بیڈ روم سے لے کر کے پورے بازار تک ہم کیسے گزارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے بند کمرے میں ہیں، پانی کی پیاس تک ہم نہیں پیتے، بھوک لگی ہم کھانا نہیں کھاتے، گھر رکھا ہوا ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ کوئی کیا رہے نہ رہے، ہم نہیں کھاتے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ، اللہ ہو رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ارے جزیرے میں جا کر کے کوئی میڈیا نہیں ہو، تم کالے کام کرتے ہو. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری نجی زندگی نیکیوں سے پر رہے، ہماری نجی زندگی اللہ کی عبادت سے بھر کر رہے، ہم وہاں متقی رہیں، اپنی خلوت اور جنت پر متقی رہیں. یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں اندر سے پیور کرنا چاہتا ہے. اللہ بات کہتے کہتے بات یاد آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی تنہائیاں ان کی بیرونی زندگی سے زیادہ پاک ہوتی تھی. یہ اسلام سکھاتا ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایسے بنے
گنہگار ہو سکتا ہے مسلمان، بدکار اور کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہ ہو تو توبہ کر لیں، یہ مہینہ توبے کا مہینہ ہے۔ آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چار دیکھ کر کے دعا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، لوگ پڑھے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتا تھا مبارکبادی دیتے تھے، اطلاع دیتے تھے، خبر دیتے تھے رمضان کے آنے کی۔ بحیثیت حکومت چاہیے کہ حکومت خبر دے، لیکن یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں، تو جو کمیٹیاں ہلال کمیٹیاں ان کو چاہیے کہ اطلاع دیتی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ دیگر کام ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں ان کی اطلاع پر بھروسہ کریں، اس کو مانیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اتاکم شہر رمضان، لوگوں رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا ہے، سب دروازے کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے اس مہینے میں اللہ بند کر دیتے ہیں، بند کیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں جو شیطان سرکش شیطان ان کو ڈیریوں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ باندھ کے رکھ دیتے ہیں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس میں اللہ کے لیے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من علم خیرہا فقد غرب، جو انسان بھی اس خیر سے، اس رات کی خیر سے محروم رہا، حقیقت میں وہی سچا محروم ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلے باتوں میں بیان کریں گے، موقع ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے کی اطلاع دیتے تھے، شہر مبارک کہہ کر مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے، یہ بھی نبی اسلام کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، اسلام کا جو دن ہے، جو مہینے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مغرب سے ہوتا ہے۔ ہمارا جو شعبان گزر گیا، رمضان شروع ہوا کہاں سے؟ چاند دیکھنے کے بعد سے۔ دنیا والے 12 بجے کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمان کب سے کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد سے، چاند دیکھ کر کے اپنے مہینے کا آغاز، اور پہلے مہینے کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ تو رمضان مغرب سے شروع ہو گیا، جمعرات کے مغرب سے رمضان شروع ہو چکا، اور ہم نے پہلی تراویح پڑھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ روزہ بعد میں رکھ کے ہم تراویح پہلے پڑھ لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دن کا آغاز ہو چکا ہے رمضان۔ یہ بات سمجھیں آپ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی دینے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چاند دیکھتے یا پہلے دیکھتے بیان، اس کے بعد آپ عشاء کے لیے تشریف لاتے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان زندگی میں گزارے ہیں، لیکن آپ نے عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کے درمیان، فجر تک رات رمضان کی کیسے گزاری ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں رات کا وقت کیسے گزرتا تھا، کیا اس کے اندر کوالٹی اور کس کوانٹٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارتے تھے، اس کا ذکر ہے کہ عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، فرمایا کہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہی وہ نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں، یہی وہ نماز ہے جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں عام دنوں میں۔ عام دنوں میں اس کے 2 نام ہیں، ایک
تہجد اور قیام اللیل، رات کا ٹہرنا. تو قیام اللیل دونوں اس کے ہوتے ہیں. لیکن یہی نماز اگر پریپون ہو جائے، اس نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ فجر سے پہلے کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اس کا افضل وقت ہے. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو عشاء کے بعد سے بھی اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. عشاء کے بعد اگر پڑھتا تو قیام رمضان کہلاتا ہے. رمضان کا قیام اس کا نام دیا گیا، اور بعد میں لوگوں نے اس کو تراویح کا نام دے دیا اور وہی نام مشہور ہو گیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں لفظ تراویح مشہور نہیں تھا، بعد میں مشہور ہوا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کہ رات کا جو قیام ہوتا تھا وہ 11 رکعتوں پر مشتمل ہوتا تھا. جس کو بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے، جس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، آپ کی پیروی سے محبت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان میں رات کیسے گزارتے تھے، تو دیکھیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کوانٹٹی میں جو بتائی گئی ہے. میرے بھائیوں، اسلام جہاں کوانٹٹی کو طے کرتا ہے وہیں پر کوالٹی پر فوکس کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ ہمارا ٹیسٹ لے، امتحان لے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. احسن عمل کا بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ نہیں کہا اکثر عملا، کون زیادہ عمل. کوانٹٹی میں کس کا زیادہ ہے یہ اعتبار نہیں، کوالٹی کس کی زیادہ ہوگی اس کا اعتبار ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بہت سے بھائی رمضان کے مہینے میں رات میں کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 20 سے زیادہ پڑھتا ہے، کوئی 40 تک پڑھتا ہے، کوئی اس سے کم کرتا ہے. بھائی نفل نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، لیکن سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے. نبی کا رمضان کیسے ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے نماز پڑھتے تھے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں نبی کو فالو کرنا چاہتا ہے. عائشہ کی حدیث آپ کے لیے فرمایا رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 رکعت سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، لا یزید نہیں بڑھاتے تھے. اچھا یہ تھی کوانٹٹی کی بات. کوالٹی دیکھیے آپ. اللہ اکبر. کیا فرمایا کہ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. اے سننے والے تم سوال نہ کرو کہ نمازیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ خوبصورت نماز پڑھتے تھے، مطلب تلاوت بڑی خوبصورتی سے کرتے تھے، قرآن کو ترتیل سے پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے. یہی سنت ہے کہ آپ تراویح میں کوالٹی کو بڑھائیں، کوالٹی پر فوکس کریں کہ قرآن آپ اچھی آواز میں پڑھیں، قرآن آپ بہترین آواز میں پڑھیں. جو آواز اللہ نے آپ کو دی اس آواز میں اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. یا جو قرآن پڑھتے ہیں قاری ان کے پیچھے کھڑے رہ کر قرآن سنیں اور قرآن کو اچھے انداز میں سنیں اور لمبا لمبا قیام رہے. یہی فرق ہے. تو کوانٹٹی 11 رکعت اور کوالٹی اس کے بارے میں مت پوچھیے. بہترین تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان رات میں آپ کیسا ہوتا تھا، رمضان میں آپ کیسے رات گزارتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كان يدرس القرآن. رمضان کی راتوں میں، رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، قرآن کی اسٹڈی کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے. تو قرآن کی اسٹڈی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی راتوں میں. تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو رمضان کی راتوں میں کچھ وقت ہم قرآن پڑھیں اور سنیں اور سنائیں، سیکھیں اور سکھائیں.
رمضان کی راتوں میں اس کا اہتمام کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سال ایک مرتبہ رمضان نبی آیت نبوی سے مکمل کرتے تھے، اور جب آخری رمضان ہوا تو 2 مرتبہ رمضان کو قرآن کو رمضان میں مکمل کیا ہے۔ یہ رمضان کی راتوں کی کیفیت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آپ کے ارشاد فرمائی کہ من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، کہ جو آدمی رات میں فرض روزوں کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ سونے سے پہلے یا اٹھنے کے فوراً بعد ہمیں رمضان کے فرض روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی سحری کھا لیتے ہیں اور پھر فجر کے بعد نویت رسوم اللہ تعالی اس طرح کی نیت کے الفاظ دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیت دل کے لانے کا نام ہے۔ ہم زبان سے جو بولتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ دل کے لانے کا نام نہیں ہے۔ تو آپ کو خدا ارادہ کر کے سوئیں کہ میں صبح اٹھوں گا اور سحری کروں گا، یہی نیت ہے۔ اور یہ رات میں کرنا چاہیے۔ کیوں رات میں کرنا چاہیے؟ فرض روزے کی نیت رات میں ہونی چاہیے، نفل روزے کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ سورج کے زوال سے پہلے بھی آپ جو ہے نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ 10 بجے 11 بجے آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں روزہ رہوں گا، وہاں سے روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزے ایسے بھی ہوں گے۔ فرض روزے کے لیے رمضان کے روزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات میں نیت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ طریقہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سحری کرتے تھے۔ ہمیں بھی سحری کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات یعنی مغرب سے لے کر کے فجر تک آپ کو لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہو سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا دن کیسا ہوتا تھا میں آپ سے بیان کروں گا۔ تو آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان زید بن ثابت حدثه کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہم تسحروا مع النبي ثم قاموا الى الصلاة، کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیے پھر نماز کو چل دیے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی سحری بہت تاخیر سے کرتے تھے، سحری کے آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ رات بیچ میں کھا لیا اور سو گئے، ایسا نہیں کہ بیچ میں کھا لیا گھنٹے 2 گھنٹے کا گیپ کیا، ایسا نہیں۔ سحری کرتے تھے اور سحری کو آخری وقت میں فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی نبی کا رمضان ہے، جسے ہمیں سن کر سیکھ کر سمجھ کر اسے اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی 5-10 منٹ پہلے سحری کو ختم کر لیتے ہیں، اذان 5-10 منٹ پہلے دے دیتے ہیں۔ میں نے حیدرآباد میں دیکھا کہ وہاں سائرن بجاتے ہیں، 5-10 منٹ پہلے سائرن بجاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اذان سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں۔ تقریباً سحرن میں اور اذان میں 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اور جو حدیث مساجد ہوتی ہے، سلفی مساجد ہوتی ہے، وہاں ٹائم پر یعنی فجر صادق طلوع ہوتے ہی اذان دے دی جاتی ہے، اور وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کا آخری صحیح ٹائم ہے۔ تو میں آپ تمام گزارش کروں گا کہ آپ اس ٹائم کو فالو کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ یہ سحری کھانے کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، آپ نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، کھجور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سحری جو ہے افطار کھجور سے کرنا چاہیے، نہیں میرے بھائیوں، سحری میں بھی کھجور کھانا چاہیے، اور جو کچھ کھجور کے ساتھ اس کو کھانا چاہیے۔ اہتمام کریں آپ کے سحری میں کھجور کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا رمضان نبی کے رمضان کے قریب ترین ہو۔ اس کے بعد فرمایا سحری کھانا چاہیے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ ہم سحری میں ضرور تھے، اور سحری کھائیں، سحری کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
رات کی جو کیفیتیں ہوا کرتی تھی ان میں سے قرآن پڑھنا بھی ہے. اگر ہم امام کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں اور پھر ہم جا کر کے رات میں اگر اٹھنے کا موقع ملے سحری سے پہلے تو قرآن پڑھیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اور وبالاسحار هم یستغفرون، اس وقت میں ہم اٹھ کر کے استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان سے متعلق ہے کہ نبی کا رمضان کیسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور بھی بہت سی باتیں باقی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہم نے جو کچھ سنا ہے اس یاد ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا واسطہ بنا دے. ہم اور ہمارے ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کو اپنا توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے روزوں کا قبول فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خاص طور سے ہمارے لیے یہاں مسجد کے مصلیوں کے بارے میں دعا کی درخواست آئی ہے کہ وہ انہوں نے بیمار ہیں، سب بیمار ہیں، دواخانے میں ایڈمٹ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور میں آخر میں آپ تمام کے سامنے یہ بات اعلان کرتے ہوئے اپنا خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محترم حضرات، یہ رمضان کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل سے ملتے تھے، قرآن سنتے سناتے تھے، معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. عام ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہوا کرتی. تو رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ دینے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ عطا کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے سجدوں سے آباد کرو، اور اس میں اخراجات کو مکمل کرو، پورا کرو. لہٰذا میں تلقین کرتا ہوں کہ اس مسجد کے جو اخراجات ہیں آپ کوشش کریں کہ پورا آج ایک دن میں ختم ہو جائے. آگے بڑھیے، دیجیے اللہ کے گھر کو، اور اللہ کے گھر کے لیے دینا سب سے بہترین خرچ جہاں آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس زمین میں سب سے افضل گھر اللہ کا ہے، سب سے افضل جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے. مساجد میں آپ کا پیسہ لگے کچھ نصیب ہی ہے. تو میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسجد کے لیے آپ کو تعاون دیتے ہوئے جائیں. آپ کو استغفر اللہ